الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سامعین کرام، محترم ناظرین، امامت کے عقیدے میں ہم نے بحث کا آغاز کیا ہے اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام اور یہ جو عربی کا لفظ ہے امام، اسے اہل لغت نے اور ڈکشنری لکھنے والے افراد نے، اسکالرز نے، اس لفظ امام کے عربی میں کیا میننگ ڈکشنری میں لکھے ہیں. ایک مثال اور وہی معنی جو ہم نے ایک مثال جو پیش کی ہے العین سے، کتاب العین سے، اسی نزدیک تقریباً یہی معنی اور بہت ساری لغتوں نے بھی اس کا بیان کیا ہے. اور آج کے پروگرام میں عزیزان گرامی ہم اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے اور اصل بحث کا آغاز کرنے سے پہلے ہم علماء کلام اور عقائد میں کے اسکالرز امام اور امامت کی تعریف جو اصطلاحی ہے اسے کیسے بیان کرتے ہیں، اس کی ایک دو مثالیں اور ایک دو اسکالرز کی طرف سے بیانات جو ہے وہ ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ارشاد الطالبین ایک بہت بڑے عالم اور بہت ہی جید اور بزرگ عالم دین فاضل مقداد جو ہے گزرے ہیں، وہ ارشاد الطالبین میں اس طرح تعریف کرتے ہیں، اور یہی تعریف جو ہے جس کو ابھی ہم بیان کریں گے، اور بہت سے علماء اور اسکالرز نے اس کو علم کلام کی اور عقائد کی کتابوں میں یوں ہی بیان کیا ہے. وہ تعریف اس طرح ہے: الامامۃ ریاست عامہ لشخص من الاشخاص فی امور الدین والدنیا یا فی الامور الدینی والدنیوی. امامت کو بیان کرتے ہوئے یوں پیش کیا کہ اصطلاح میں اور جو ٹرم ہے، ٹرمینولوجی ہے امامت کی، تو عقائد میں امامت سے مقصود اور وہ امامت جس کی بحث کی جاتی ہے اس سے مراد کیا ہے. امامت ایک ریاست عامہ ہے، یعنی ایک ایسی عمومی جو ہے ریاست، ایک ایسی عمومی جو ہے انتظام کرنے والا شخص جو ہوتا ہے، لیڈر، ایک عمومی لیڈرشپ کسی شخص کے لیے، اشخاص میں سے دین اور دنیا کے تمام امور میں یا تمام دینی اور دنیاوی امور میں ایک شخص کا جو ہے وہ اس طرح عمومی لیڈرشپ کرنا، ریاست عامہ جو اس کی ہے، جو عمومی اور کامن لیڈرشپ ہے اور واسٹ لیڈرشپ ہے. تو یہ وسیع اور عمومی لیڈرشپ جو تمام دینی اور دنیاوی امور کے سلسلے میں ایک شخص کے لیے ہوتی ہے، اس لیڈرشپ کو، اس ریاست کو جو ہے وہ امامت کہتے ہیں یا امامت کہا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک ہم اہل تسنن کے اسکالر اور عالم دین جو انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح المقاصد فی علم الکلام، سعد الدین تفتازانی، انہوں نے امامت کو جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی تعریف کرتے ہوئے پیش کیا ہے اس کتاب میں، جہاں سے نقل کیا گیا ہے اور میں آپ سامعین کرام کے سامنے پیش کر رہا ہوں. الامامۃ ریاست عامۃ یا ریاست عامۃ
فی امر الدین والدنیا خلافتاً عن النبی. تھوڑا سا فرق اور اس فرق کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ امامت ایک عمومی لیڈرشپ ہے، عمومی ریاست ہے دین اور دنیا کے امور میں اور تمام معاملات میں، نبی کے خلیفہ ہونے کے عنوان سے اور نبی کے جانشین ہونے کے حوالے سے، بحیثیت جانشین نبی دین اور دنیا کے تمام امور میں وہ کامن اور واسٹ لیڈرشپ جو ہے اور لیڈر بننا اور رہنمائی کرنا، یہ ہے امامت. تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ تقریباً جو ہے وہ دونوں، ہم نے ایک شیعہ عالم دین کی کتاب سے اور ایک سنی اسکالر کی کتاب سے، اور انہوں نے علم کلام میں اور عقائد میں جو امامت کی بحث ہے، امامت کے جو ڈسکشن ہیں، اس امامت کو جو جس عقیدے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے علم کلام، علم عقیدہ میں، عقائد کے علم میں، تو وہاں عزیزان گرامی یہ امامت سے مراد کیا ہے اور کیسے علماء نے تعریف کی ہے، یہ مثال کے طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ امامت جو ہے وہ ایک ایسا منصب ہے کہ اس منصب کو کہتے ہیں لیڈرشپ. اور کیسی لیڈرشپ ہے؟ واسٹ اور کامن، ایسی عمومی اور وسیع لیڈرشپ جو شامل ہو جاتی تمام دینی اور دنیاوی معاملات کو، تمام دینی اور دنیاوی امور کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہے. اور ان تمام امور میں لیڈرشپ کرنا، رہنمائی اور رہبری کرنا، یہ رہبری، رہنمائی اور اس لیڈرشپ کو، اس ریاست کو، ریاست عامہ کو امامت کہتے ہیں. البتہ ایک جو دوسری تعریف ہم نے بیان کی، ادھر ایک قید کا اضافہ ہوا ہے کہ خلافتاً عن النبی، کہ نبی کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اور نبی کے جانشین ہونے کی حیثیت سے. اور ظاہر ہے کہ وہ جس تعریف میں یہ قید نہیں آئی وہاں بھی مراد یہی ہے، کیونکہ تمام شیعہ علماء کے نزدیک، اسکالرز کے نزدیک اور شیعہ مکتب کے نزدیک امامت کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہی ہے کہ یہ امامت جو ہے الہی منصب ہے، یہ الہی منصب ہے اور خداوند متعال کی طرف سے ایک عہدہ ہے. اور یہ عہدہ اور یہ الہی منصب جو ہے، جب الہی منصب ہے تو پھر اس الہی منصب پر جو فائز ہوگا وہ نبی کے بعد جب اس منصب پر فائز ہوگا جو اللہ کی طرف سے ایک منصب اور عہدہ ہے، تو وہ نبی ہی کے جانشین کے طور پر امت کا ہادی ہوگا، ہدایت کرنے والا ہوگا، اور امت کی ہدایت کے فرائض کو اور امت کی رہنمائی کے اور رہبری کے فرائض کو انجام دینے والا شخص. تو یہ تقریباً جو عقیدہ ہے اس اعتبار سے جو تعریف کی گئی ہے، اور یہ اہل سنت کے اس عالم دین کی، ایک بزرگ عالم دین کی جناب سعد الدین تافتزانی کی کتاب سے جو ہم نے تعریف پیش کی ہے، ان دونوں تعریفوں سے بات تقریباً کلیئر ہو جاتی ہے اور روشن ہوتی ہے کہ نبی کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، نبی کے جانشین ہونے کی حیثیت سے تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں ریاست اور لیڈرشپ اور رہنمائی، یہ جو ہے امامت کہلاتی ہے. اور وہ شخص جو یہ رہنمائی کرے، یہ لیڈرشپ کا عہدہ جو ہے وہ جس کے کندھوں پر ہو اور جس کے سپرد ہو یہ لیڈرشپ کا عہدہ، وہ ظاہر ہے کہ وہ شخص امام کہلائے گا، اس کو امام کہا جائے گا کہ جو عہدہ اور منصب امامت پر فائز ہو. اب یہ تو عزیزان گرامی ہم نے جو ہے امامت کی ڈیفینیشن جو ہے ٹرم اور ٹرمینولوجی جو عقائد اور علم کلام میں ہے اس کے اعتبار سے مثال کے طور پر یہ تعریفیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اور پھر اب ہم جو ہے وہ لوٹتے ہیں اسی سوال کی طرف جو ہم نے پہلے پروگرام میں اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین مبین اسلام ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے، کمپلیٹ ریلیجن ہے، اس میں
ابھی کوئی بات، کوئی نقص، کوئی کمی رہ نہیں گئی ہے کہ اس کمی کو بعد میں پورا کرنے کا سوال پیدا ہو۔ تو معزز سامعین، جب ایک ایسا مکمل اور کامل دین اور جامعیت کے ساتھ تمام زندگی کے پہلوؤں پر احاطہ کرنے والا دین اور تمام شعبۂ حیات اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اور تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے اور نظر رکھتے ہوئے جس دین میں قوانین بنائے گئے ہوں اور قانون سازی کی گئی ہو اور وہ قوانین اللہ کی طرف سے پیش کیے گئے ہوں، تو یہ اور رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے جو دین اللہ کی طرف سے اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اس دین پر چلنے کی تاکید ہوئی ہے، اس دین کی طرف راغب ہو کر اس دین کو اپنانے، اس دین کو اختیار کرنے اور اس دین پر عمل کرنے کا جو مسلسل انسان کو جو ہے وہ یہ راستہ دکھایا گیا ہے اور مسلسل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے یہ تاکید ہوئی اور مسلسل ہدایت کی گئی اور مسلسل توجہ مبذول کرائی گئی بشریت کی، تو عزیزان گرامی اب ایسا مکمل اور کامل اور جامع دین جو ہے، سوال عزیزان گرامی جو ہم نے پیش کیا تھا اس سوال کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ اب اس سوال کے بعد ہم انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے طور پر ہم اصل بحث جو ہے امامت میں، جو ہم شیعہ اثنا عشری مکتب کے نزدیک یہ اصول مذہب میں سے ہے، ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے ہمارے، اور اس اعتبار سے ہم اسے اصول دین میں سے سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے مذہب کا اس اصل اصول میں سے ہے ہمارے مذہب کے، ہمارے مکتب کے، لہٰذا ہم دین کے بنیادی اصولوں میں سے اس کو جانتے ہیں اور دین کے بنیادی اصولوں میں اسے شمار کرتے ہیں، اس اعتبار سے اصول مذہب کہا گیا۔ اور یوں کہ جو سب بالاتفاق چیزیں ہیں سب کے نزدیک، تمام فرقوں کے نزدیک، تمام مکاتب کے نزدیک، وہ ہے توحید، نبوت اور قیامت۔ تو عزیزان گرامی وہ سوال اب یہ ہے کہ ایسا جامع دین، اب اللہ کے حبیب جب امت کے درمیان سے یہ ہستی عظیم جو رحمت للعالمین بن کے آئی، جس کے توسط سے بشریت کو یہ جامع اور مکمل و کامل دین پیش کر دیا گیا اور اس دین کو پسندیدہ دین کے طور پر اعلان کر دیا گیا اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ وہ اگر سعادت کے خواہاں ہیں اور اپنے لیے کامیابی چاہتے ہیں، سعادت مند بننا چاہتے ہیں، ابدی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس دین کو اختیار کر لیں، اس دین کو مان لیں، اس دین کو دل و جان سے قبول کر لیں اور اس دین کے تمام سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہوں اور اس کی آفاقی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ نجات حاصل کر سکیں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں اور ابدی سعادت پا سکیں۔ تو عزیزان گرامی سوال یہ ہے کہ ایسا کامل دین، مکمل دین، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت نزدیک تھی اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس دین میں، اس مکمل اور جامع دین میں نبی کے جانے کے بعد کہ امت کی رہبری کے لیے کیا ہو، امت کی ہدایت کا انتظام اور اہتمام کیا ہو، ان کی رہنمائی کے لیے کوئی دستورات، کوئی واضح تعلیمات، کوئی اصول مسلم جو اللہ کی طرف سے معین کر دیے گئے ہوں تاکہ تمام مسلمان ان اصولوں پر چلیں اور ان اصولوں پر چل کر جو ہے وہ اسلام جو آیا تھا اس لیے کہ انسانوں کو سعادت مند بنا دے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے انسان کے لیے، تو وہ دین نے نبی کے جانے کے بعد کیا اصول ہیں جو پیش کیے ہیں اور کیا قوانین ہیں جو پیش کیے ہیں، اس سلسلے میں کیا لائحہ عمل جو ہے وہ امت کو دے کر نبی کریم گئے ہیں اور اس اہم مسئلے میں نبی نے کیا فرمایا اور نبی کس طریقے سے ارشاد و ہدایت کر کے گئے اور اس سلسلے میں کیا رہنمائی آپ کی طرف سے ہوئی امت کے لیے، یہ سوال جو ہے ہم نے پیش کیا تھا اور اسی سوال پر آج کے پروگرام کو بھی ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم امامت کی اصل بحث میں جو ہے
وارد ہو کر اصل بحث کا آغاز کریں گے اور اس سوال کے جواب کو اور اسی طرح کچھ اور اہم سوالات ہیں وہ انشاءاللہ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان سوالات کے اطمینان بخش جوابات بھی پیش کریں گے، اور مکتب امامیہ کا جو امامت کے سلسلے میں عقیدہ ہے اس عقیدے کو بھی براہین اور دلائل کے ساتھ، عقلی اور منقول و نقلی دلائل کے ساتھ جو کچھ ہے بیان ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع